بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداع عشیہ کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں قصر مسیب میں عظمت ابو طالب کے موضوع پر۔ ایک نام کہ جو زبان پہ آتے ہی ایک کیف محسوس کرتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے اس ذکر میں، اور ایک ایسے مقام پر ہیں ابو طالب کہ جہاں نبوتیں بنی اسرائیل کی تمام ہو رہی تھیں، ختم ہو رہی تھیں، اور ابو طالب 1,00,000 انبیاء کی وراثت لیے ہوئے بیٹھے تھے، اور ایک آخری نبوت آنے والی تھی کہ جس کی سرپرستی ان کو کرنا تھی۔ بات ضد کی ہے، اور وہ بھی چند مورخین کی کہ جو لکھ کر چلے گئے اور اپنے لیے عذاب مول لے گئے، لیکن پھر یہ بھی سوچتے ہیں ہم کہ اگر وہ یہ نہ لکھتے تو آج ہم اس شان سے ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب موضوع ہی نہ بنتے، اور ضرورت بھی نہیں تھی سرکار دو عالم کے آمد کے بعد ان کے اجداد کا ذکر ہوتا، لیکن چچا کا ذکر کیوں ہوتا؟ لیکن اس طرح ابو طالب عالم اسلام کا ایک موضوع بن گئے، اور اس موضوع بننے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ابو طالب کی وجہ سے آ جائیں، آپ آئیے اپنی جگہ پہ آ جائیے، تشریف لائیے۔ یہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ مومنین بنائیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھا کریں۔ یہ ایک تہذیبی عمل ہے، اس لیے بھائی پتن اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذاکر جو دیکھتا ہے تو وہ روزانہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، تو جب جگہ بدل جاتی ہے تو نگاہیں ڈھونڈنے لگتی ہیں اب کہاں بیٹھیں، تو وہ جگہ نہیں بدلنا چاہیے۔ اور یہاں تو بہرحال یہ 7 ربیع الاول تک تو ماشاءاللہ سب مومنین یہاں سے وہاں تک جو بیٹھے ہیں سب کو میں چہرے سے پہچان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن آخری مجلس جو جلوس کی ہوتی ہے یہ سارا مجمع کہیں غائب ہو جاتا ہے، کوئی چورنگی پہ ہوتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اور نیا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، اور ہر سال وہ بدل جاتا ہے، جو پہلے پہنچے گا وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ والا مجمع 8 ربیع الاول کو بہت دیر میں آتا ہے کہ اب 9 دن تو سن ہی چکے، تو آج جلوس ہے، حالانکہ آخری مجلس جو ہوتی ہے وہ عشرے کی سب سے اہم مجلس ہوتی ہے۔ اگر شوق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا پھر ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ اس دن کی مجلس کافی طویل ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ عام طور سے لوگ صرف ذاکر کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے اور لیٹ آتے ہیں کہ 1 گھنٹہ نکل جائے، بچے بھی پڑھ لیں، بڑے بھی پڑھ لیں، سوسخانی بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تو بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، دن کا وقت ہوتا ہے تو۔ لیکن جو موضوع سننے والا ہے وہ جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی کی آواز آئی کہ راستہ نہیں ہوتا، مسیب صاحب نے 2 چور راستے بھی بنائے ہوئے ہیں، آپ پیچھے سے آئیے جسے سننا ہے، اور جو بانیان ازاں ہیں ان کو بتائیے کہ ہمیں ممبر کے پاس پہنچنا ہے، تو وہ آپ کو ادھر سے لائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بتا دیجئے، ابھی سے طے کر لیجئے کہ ہمیں پہنچنا ہے، اگر لیٹ بھی آئیے تو ادھر سے آئیے، آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے۔
جو ہے ابو طالب کی وجہ سے اب تمام انبیاء کا ذکر موضوع بن گیا، اس لیے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ نبوت کا تسلسل آدم سے ہے اور اچانک بیچ میں سرکار دو عالم نبی نہیں بن گئے، کوشش یہی کی تاریخ میں کہ عیسیٰ پہ نبوت ختم ہوئی بنی اسرائیل کی، تو اب عرب میں ظاہر ہے کہ کوئی نبی ہمیں نظر نہیں آتا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد، اور اسماعیل کے بھی تقریباً 4-5 ہزار برس کے بعد سرکار دو عالم کا ظہور ہوا، تو عرب میں کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب تک کہ آپ ریسرچ نہ کریں، یعنی آپ سے مراد مورخین، لکھنے والے، فکر کرنے والے، ایک طرف جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ شہریار ادھر آ جاؤ، جگہ ہے ادھر آ جاؤ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ، اب 1 لاکھ کوئی مختصر سی گنتی تو ہے نہیں، مختصر سی گنتی تو ہے نہیں 1 لاکھ، پھر اس پہ آپ نے اضافہ کر دیا 24,000 اور ہو گئے، 1 لاکھ ہی کیا کم تھا کہ اب وہ 24,000، اور نام گنانے پہ آئے، انہوں نے کہا بھائی نام تو بس اب قرآن میں تو بہت ہی مختصر نام آئے ہیں انبیاء کے، تاریخ میں ڈھونڈا تو بہت بڑھا چڑھا کے اگر ڈھونڈ ڈانڈ کے تو 30-35 نام، اور اگر اسرائیلی روایتیں، یہودیوں کی روایتیں، ان کی کتابوں سے تلاش کیا، توریت، انجیل اور زبور کی تفاسیر اور ان کی تاریخ اور اسرائیلیات جو ہسٹری کہلاتی ہے، تو بہت ڈھونڈ ڈانڈ کے 50-55، تو کسی طرح 1000 ہی ہو جائیں، تو وہ 1000 انبیاء بھی نہیں بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی اصرار ہے مسلمانوں کا کہ ہم غیر عرب لوگوں کو نبی نہیں مانیں گے، یہ ایک عرب کا تعصب ہے کہ اگر آپ کہہ دیجئے بھائی صاحب عجم میں پڑوس تھا آپ کا ایران، کیا وہاں کوئی نبی ہے؟ نہیں صاحب، ہم کسی ایرانی کو نبی نہیں مانیں گے، اب یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا صاحب حبش میں، افریقہ میں، نہیں کالوں میں ہم کوئی نبی نہیں مانیں گے، اچھا لیجئے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اجی صاحب قریب میں ایک تہذیبی ملک ہندوستان، اجی چھوڑیے کافر بت پرست، وہاں کہاں نبی؟ اب جب آپ نے یہ سب کہہ دیا تو اب لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا ایسی بھی کوئی زمین ہے کہ جس پہ نبی نہیں آئے؟ تو پھر ان کو ہدایت کون کرتا؟ اللہ نے اس زمین پہ نبی ہی نہیں بھیجا، اس لیے وہ سب گمراہ رہ گئے، تو بس سب عرب ہی عرب ہے۔ اچھا اب عرب پہ آ جائیے، اب عرب پر آئے تو عرب میں کل 3 نبی آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور سرکار دو عالم۔ یہ سب گئے کہاں؟ 1 لاکھ، کہاں آئے تھے، کہاں اترے تھے، کیا کیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ تنگ نظر مورخ بچا بچا کے لکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کیا لکھنا اور کیا نہیں لکھنا، لیکن وہ یونیورسٹیز، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، پرنسٹن یونیورسٹی ہے، یہاں مسلسل ہارورڈ یونیورسٹی ہے بوسٹن میں، یہ سب ریسرچ کا کام ہر آن ہوتا رہتا ہے، اور تعصب سے پاک انہیں کیا کرنا کہ کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، ہمیں تو حق بات صحیح بات لکھنی ہے، جو بھی تلاش کریں گے لکھیں گے۔ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، چلے جائیے آپ کسی بھی بک اسٹال پر، انگلینڈ میں، امریکہ میں، نیو یارک میں، ہزاروں کتابیں آپ کو مختلف موضوعات پہ مل جائیں گی۔ تو اب وہاں جب آپ تلاش کریں گے اور دیکھیں گے تو وہ صاف صاف بات لکھیں گے، وہ کہیں گے بھائی جو انبیاء کا خطہ ہے وہ عرب نہیں ہے، اصل خطہ انبیاء کا جو ہے وہ عراق ہے۔ دیکھیے اس وقت ہسٹری میں عراق کتنا اہم ہے، آج اہم نہیں ہے، یہ بہت قدیم زمانے سے عراق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور عراق آج چھوٹا سا ہے، جب ملکوں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اسی عراق میں اردن بھی شامل تھا، کویت بھی شامل تھا، یہ سب عراق کی سرزمین تھی، اور ایران سے اس کی اور عراق کا کچھ حصہ مثلا مدائن ایران میں شامل تھا، تو نقشے بدل گئے،
ملکوں کے نقشے کافی تبدیل ہو گئے ہزاروں برس میں، لیکن عراق مرکز ہے۔ اور توریت دیکھ لیجئے، انجیل، زبور، آپ کو دجلہ فرات کا ذکر 10,000 برس پہلے کی کتابوں میں بھی ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی عرب کے چشمے اور دریاؤں، پہاڑوں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن عراق کے یہ 2 دریا انجیل میں بھی مشہور ہیں، توریت میں بھی مشہور ہیں، اور زبور میں بھی مشہور ہیں۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے ذکر کے ساتھ فرات کا ذکر نہ ہو۔ یعنی اس سے آپ قدامت دیکھیں۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے اخبارات میں کہ مسلسل مضامین آ رہے ہیں کہ جو بغداد کا میوزیم لوٹا گیا ہے، اس کے سلسلے میں مسلسل مضامین آ رہے ہیں کہ ہزاروں برس کے جو آثار قدیمہ کے نوادرات تھے وہ سب لوٹ لیے گئے۔ الزام تو آیا عراقیوں پر کہ انہوں نے لوٹا، لیکن اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ تقریباً سارے کے سارے پیرس میں بک چکے۔ تو اس کے معنی وہ انہوں نے نہیں لوٹا بلکہ لٹوایا گیا، اور ان چیزوں کو کہیں اور پہنچنا تھا۔ تو اس کی اہمیت، میوزیم جو ہوتا ہے اور اس میں جو نوادرات ہوتے ہیں، سب سے قدیم تہذیب وادی نینوا ہے، آشوریوں کی تہذیب ہے، عراق کی تہذیب ہے، ار کی تہذیب ہے جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور ڈاکٹر براؤن جو کہ انچارج تھے لندن یونیورسٹی کے آثار قدیمہ کے، ان کے نگرانی میں یہ کھدائیاں ہوئی تھیں عراق میں، جبکہ بابل اور نینوا کی کھدائیوں میں اندر سے محل اور زمینیں اور شہر برآمد ہوئے، جیسے آپ کے ملک میں موہنجودارو ہے، ہڑپا ہے، سندھ کی کھدائیاں ہوئیں، اور بھی بہت سے ملکوں کی، تو اندر سے ایک تہذیب برآمد ہوئی۔ تو اس تہذیب میں جب نمرود کا محل برآمد ہوا بابل میں، جو کہ اب موجود ہے کھدائی کے بعد اور اس کے آثار موجود ہیں، تو اس میں سے جو کتبے نکلے تو وہ بھی بغداد کے اس میوزیم میں رکھے تھے۔ اب جانے وہ لٹ گئے کہ کیا ہوا، کہاں گئے، کہاں پہنچے۔ بہرحال نوادرات کسی نہ کسی صورت میں باقی رہتے ہیں، لٹنے کے باوجود کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں۔ تو اس میں ایک قبر کا کتبہ جو ڈاکٹر براؤن نے پڑھا، عبرانی زبان میں تھا، اور یہ تحریریں پڑھی جاتی ہیں جو پتھروں پہ لکھی ہوتی ہیں، اس پہ کافی ریسرچ ہوتی ہے، اس کا بورڈ ہوتا ہے، اس کے حروف، اس کے لفظ، اور تحریر سے تحریر کو ملایا جاتا ہے۔ ایک پورا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک موضوع ہے، اگر اس کے اوپر تقریر کروں تو اسی پہ تقریر ہو جائے۔ اس میں ایک کتبہ ایسا بھی نکلا کہ جو 7 قبریں تھیں، اور ان قبروں پر وہ بہت بڑا کتبہ لگا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا تھا کہ اے آنے والے دور کے انسانوں، تم فیصلہ کرنا کہ ہماری خطا کیا تھی، اور ہم تمہیں اپنا واقعہ لکھے دیتے ہیں کہ نمرود کا جو محل تعمیر ہو رہا تھا، ہم اس کے نگراں تھے، نگراں انجینئر کہہ لیجئے، تعمیرات کے نگراں تھے۔ اور جب اس نے یہ حکم دیا کہ ہمارے محل کے 3 بلند مینار تعمیر کیے جائیں، تو ہم اس کے محل کے 3 میناروں کو تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن جب وہ مینار بلند ہوئے اور صبح ہوئی، اور جب نمرود اسے دیکھنے کے لیے آیا تو وہاں 3 کی جگہ 5 مینار بنے ہوئے تھے۔ نمرود نے ہم لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ یہ 3 مینار کہے گئے تھے، 5 کیوں بنے، اس جرم میں نمرود نے ہمیں قتل کروا دیا، اور یہ ہماری قبریں، یعنی مرنے سے پہلے جبکہ انہیں پھانسی کا حکم ہو چکا، یہ تحریر لکھوا کر کسی کے سپرد کر کے کہ اسے قبر پہ لگا دینا۔ تو اب آنے والی صدیوں کے انسانوں سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ تم انصاف کرنا، ہماری کیا خطا تھی۔ اب اس کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل تلاش کی گئی کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے عقائد کیا تھے، یہ نمرود کو خدا نہیں مان رہے تھے۔ جب انہوں نے 5 مینار بلند دیکھے تو اس کی تحقیق کی کہ یہ کیا راز ہے، اور وہ راز کھلتے چلے گئے۔ انہوں نے خواب دیکھے، خواب سے سب کچھ پتا چلا کہ کوئی آیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ 5 جن کی یاد میں یہ مینار بلند ہو گئے ہیں اس جگہ، یہ 5 آنے والی صدیوں میں ظہور کریں گے، اور ان 5 کے نام یہ ہیں، اور تم ان کی محبت میں مر رہے ہو۔ تو وہ پنجتن کا نام بھی جان چکے تھے،
اور ڈاکٹر براؤن نے ریسرچ کر کے یہ بغداد میوزیم میں وہ تختی رکھی ہوئی ہے، پڑھی گئی، اس کا عکس، اس کی تصویر میرے پاس ہے، اگر وہ لٹ بھی گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کا فوٹو میرے پاس ہے، محفوظ ہے، اور اسی زمانے کا چھپا ہوا 1800 کا وہ چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عراق تہذیب کا مرکز تھا، اور وہاں کے بسنے والے جو صاحبان علم تھے، عوام سے مطلب نہیں، جو علم کی طرف سفر کر رہے تھے، ان کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ سرزمین کس کے لیے بنائی گئی ہے، کہ ابراہیم کا وہاں پیدا ہونا اور پھر ہجرت کر کے وہاں سے چلا جانا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں سے ریسرچ شروع ہو گئی، اور پڑھے لکھے لوگوں نے ریسرچ کی کہ بھئی یہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل کیوں رکھا، اور اسی سے ملتا جلتا نام باب ال۔ تو یہ ال کا لفظ جو تھا یہ استعمال ہوتا تھا ناموں میں، شہروں میں، آدمیوں کے نام میں، اسماعیل، باب ال۔ تو یہ ایلی ہے لفظ، ایلی، ایلی کا مخفف ہے ال، اسماعیل۔ میں نے بیٹے کا نام رکھا علی کے ناموں میں سے ایک نام، باب ال، ایلی کا دروازہ، باب علی۔ اب یہ ریسرچ ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ایلی کیا ہے، عیسیٰ نے بھی پکارا ایلی ایلی ایلی، تو یہ ایلی عبرانی ہے، جب عربی میں آیا تو علی بنا۔ صلوات پڑھیے۔ اب یہ سب دیکھتے جائے، اسرائیل، جبرائیل، اسرائیل، یہ ساری طاقتیں ہیں ایلی کی۔ جبر کے معنی قوت، جبریل، جبرائیل، علی کی طاقت۔ اب لوگ غصہ کریں صاحب کیا پوری دنیا علی پہ چل رہی؟ بھائی علی اللہ کا نام ہے، جب تک علی نہیں پیدا ہوں گے اللہ ہی علی رہے گا، اس میں کیا پریشانی؟ اللہ کی حمد مانیے، اللہ کی حمد۔ اب جب علی پیدا ہو گیا اور ان کا نام علی ہو گیا، تب سے لوگوں نے، اب اچھا سا جملہ آ گیا میرے ذہن میں تو ادا ہی کر دوں، جب علی پیدا ہو گئے لوگوں نے اللہ کو علی کہنا چھوڑ دیا، ہم کیا کریں؟ ناموں میں سے ایک نام تو علی ہے، اگر آپ کہتے رہتے اللہ کو علی تو یہ جھگڑے نہ ہو رہے ہوتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس نام پہ آ کے تعصب ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کہ بہت سے نام اللہ کے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہیں اور آپ پکار رہے ہیں اور اوروں کو بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کوئی جھگڑا، کسی قسم کا تعصب نہیں ہوتا، سارے اللہ کے نام پڑھتے چلے جائیے۔ اب میں پڑھے دیتا ہوں، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل، یا عالمو یا عالمو یا عالم۔ اب جس کو امامے میں دیکھا یہ عالم ہے، اللہ عالم ہے مت کہیے، شرک ہو جائے گا۔ جسے کالے کوٹ میں دیکھا یہ وکیل صاحب ہے، اللہ کا نام ہے، مت کسی کو وکیل کہیے۔ 90% نام اللہ کے آپ نے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت پکار رہے، کہیں شرک نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر تعصبات انسان کے ذہن کو زنگ آلودہ کر دیتے ہیں، اور علم جو ہے وہ زنگ کو کھرچتا ہے۔ اسی لیے انبیاء ہمیشہ علم پر زور دیتے تھے کہ ایام جہالت کے زنگ آلودہ دماغ قلعی کر کے چمکائے جائیں۔ یہ کام انبیاء کا تھا، یہ انبیاء کا کام تھا کہ علم پہنچاؤ، ذہنوں کو علم زدہ کرو، جہل سے انہیں ہٹاؤ۔ یہ علم کا سلسلہ تھا اور یہی انبیاء کا سلسلہ تھا۔ پتوں کی میں ایک مجلس مجھے پڑھنا تھی، لاہور سے لینے آئے، وہ اتفاق سے DIG صاحب تھے، ان کے گھر کی مجلس تھی،
تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب حضرت ابو طالب کی بڑی دشمنی ہے اور وہ وہاں تقریروں میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر تھے، تو آپ کو اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ خیر میں گیا اور میرے احباب بھی سب لوگ ساتھ تھے کراچی کے بعد۔ میں جب مجلس میں پہنچا تو ممبر کی ادھر ادھر میزیں رکھی تو اس پہ بہت کتابیں ڈھیر تھیں، تو میں نے کہا یہ کتابیں کیوں رکھی ہیں؟ ان کا یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، یہ سب ہم نے جمع کر لی، شاید آپ کو حوالہ دینا ہو تو آپ کو کتاب پیش کر دی جائے گی، آپ اس سے پڑھ کے سنائیے گا۔ میں کہا بھائی بہت اچھا آپ نے انتظام کیا ہے، لیکن ہم کتابوں سے کچھ نہیں پڑھیں گے، کتاب سے پڑھیں گے نہیں کہ حوالہ دینا پڑے، ہم تو صرف یہ بات کریں گے کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 1 لاکھ آپ کہتے ہیں انبیاء آئے، تو ان کے نام کیوں نہیں تلاش کیے گئے، اور یہ کس ملک میں آئے، کس شہر میں آئے؟ کم از کم 1 لاکھ نہ صحیح تو 8-10 ہزار نام تو جمع کر لیں آپ، ہے نا؟ تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کچھ نبی وہ ہیں جو بہت مشہور ہوئے، کچھ نبی زیادہ مشہور نہیں ہیں، اور کچھ نبی وہ ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، جب بھی آپ سورہ یاسین پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک قریے میں 2 پیغمبر ہمارے بھیجے ہوئے گئے، نوجوان تھے 2، یہ سورہ یاسین سنا رہا، 2 پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئے گاؤں والوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا خبردار اگر تم نے یہاں کوئی تبلیغ کا کام کیا۔ ایک لفظ سورہ یاسین کا ہے، سورہ یاسین میں کئی پورشن ہیں، ایک پورشن ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، بڑے سوروں میں ایسا ہے کہ ایک ہی واقعہ نہیں بیان ہو رہا، تو یہ بھی ایک پورشن سورہ یاسین کا ہے۔ اگر تم نے تبلیغ کا کوئی کام کیا تو ہم تمہیں اتنے پتھر ماریں گے، اتنے پتھر ماریں گے، اب اس کے بعد گنا، ہم تمہارے سر پہ پتھر ماریں گے، ہم تمہاری پیٹھ پہ پتھر ماریں گے، ہم تمہارے چہرے پہ پتھر ماریں گے، ہم تمہاری پنڈلی پہ پتھر ماریں گے، ہم تمہاری ایڑی پہ پتھر ماریں گے۔ دیکھیں ڈرا کیسے کیسے رہے، نازک نازک وہ مقامات جہاں اگر پتھر لگے تو کیا ہو، یہ سب قرآن کے ایک جز ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگ نحوست لے کے آئے ہو، مت ہمارے گاؤں میں منحوسیت پھیلانا۔ تو اب سورہ یاسین میں کہ دونوں پیغمبروں نے کہا کہ ہم منحوس نہیں ہیں، ہم یہی بتانے آئے ہیں کہ منحوس تم ہو، تم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی منحوس تھے، تم جوان ہوئے جب بھی منحوس تھے، تم بوڑھے ہوئے جب بھی اور سنو جب تم مرو گے تو منحوس مرو گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا بھئی یہ اتنا سا قصہ ہے سورہ یاسین میں، اس سے کیا حاصل ہوا؟ 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، ان کا نام بھی نہیں بتایا، اس میں بتائیے کیا بات نکل رہی ہے؟ شروع بھی ہوا قصہ اور ختم بھی ہو گیا، اور اتنا اہم سورہ سورہ یاسین، تو اب کوئی بات اس میں سے نکالیں، پھر کیا مطلب، کیا فائدہ ہے؟ قرآن کا کوئی فائدہ تو ہو، پتہ ہی چلا صرف اتنی سی بات نکل رہی ہے کہ جو نیک کام کرنے والوں کو پتھر مارے وہ منحوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ اور کیا ہے اس میں؟ اور پیغمبروں کو پتھر مارے گئے، جنہوں نے نیک کام کیے انہیں پتھر مارے گئے۔ اتنا سا واقعہ قرآن نے 2 پیغمبروں کا سنا دیا، تو اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات ملا کے کچھ پیغمبروں کی فہرست بنتی نظر آ رہی ہے۔ 2 پورشن ہیں نبوت کے، ایک پورشن وہ ہے کہ جس میں انبیاء آتے ہیں تب کرتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، ان پہ صحف آتے ہیں یا کتاب آتی ہے، اور ایک دور فترت کہلاتا ہے، یعنی جب 2 بڑے نبی آئیں گے، مثلا عیسیٰ اور حضور کے درمیان میں جو 500-600 برس کا سفر ہے اسے کہتے ہیں فترت، فترت، یعنی وہ دور جو پیغمبروں کے لیے سازگار نہیں ہے۔ آئے گا پیغمبر مگر تقیے میں، مطلب وہ اپنے کو ظاہر نہیں کرے گا، اسے تبلیغ کا حکم نہیں ہے، وہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ رہے گا نبی، اس کے پاس نبا یعنی خبر آتی رہے گی۔
خبر آئے گی مگر خبر پہنچائے گا نہیں، خبروں کو جمع کرے گا اس کے لیے جو آئے گا صدیوں کے بعد۔ خبریں لکھی جا رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، خبریں بند نہیں ہوں گی۔ وہ نبی ہے تو نبا کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن دور فطرت ہے اس لیے خاموش گزر جاؤ۔ اس طرح جب ان کی تعداد کو ملایا جائے گا تب جا کے پتا چلے گا کہ 1,00,000 نبی بن رہے ہیں۔ تو اب ابراہیم کے بعد اسماعیل نبی، علانیہ نبی، لیکن اس کے بعد ان کا بیٹا عدنان آئے گا تو خاموش نبی۔ اب اس کا بیٹا آئے گا خاموش نبی، اب اس کا بیٹا کنانا آئے گا خاموش نبی، اب اس کا بیٹا نظر آئے گا خاموش نبی، اب اس کا بیٹا لیوئی آئے گا خاموش، غالب آئے گا خاموش، حمیسہ آئے گا خاموش، علیسہ آئے گا خاموش، نظر آئے گا خاموش، قصی آئے گا خاموش، ہاشم آئے گا خاموش، عبد المطلب آئے گا خاموش، ابو طالب آئے گا خاموش۔ نبا خبر آ رہی ہے، وہ اعلان نہیں کر سکتا میں کون ہوں اس لیے کہ تقیے میں ہے، اس لیے اپنے کو نبی نہیں کہے گا کہ بڑا نبی جو آنے والا ہے اس کی نبوت پہ زد نہ آئے، اس کی نبوت کھل کے سامنے آئے۔ اس کے لیے حالات سازگار بنانے ہیں، راستے کو صاف کرنا ہے۔ پتہ چلا ایسا نبی آنے والا ہے کہ فطرت کے نبی اپنی نبوتوں کو اس پر قربان کر رہے۔ اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے رسول نہیں کہا، لیکن نبی کو سمجھیے، نبی وہ کہا جائے گا جس کے پاس خبر آئے گی۔ شاید کوئی گھبرا جائے کہ آپ جسے چاہے نبی بنا دیں، شرطیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں لاش لے کے چلا قابیل حابیل کی، یہاں تک کہ سڑ گئی لاش، اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، قبر کھودی، دوسرے کوے کو گاڑ دیا، کہنا ہائے میں کتنا بدتر ہوں کہ اس پرندے کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے لاش کو اور مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا میں نے کوے کو نبی بنا کے بھیجا، تو جہاں کوا نبی بن سکتا ہے، نبا یعنی خبر آئی، خبر آ جائے، خبر اگر آ جائے تو نبا اس کے پاس، یعنی اب صاحب نبا ہوا تو نبی ہوا۔ اس میں شرط نہیں، اس میں جانور بھی ہو سکتا ہے، اس میں شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے۔ اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی، وحی آئی اور نبی ہوئی۔ آہا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، مادر موسیٰ نبی ہیں۔ ہم نے مادر عیسیٰ مریم پہ وحی کی، مریم نبی ہیں۔ عورت نبی ہو سکتی ہے مگر رسول نہیں ہو سکتی، یعنی خبر آ سکتی ہے۔ مریم پہ وحی آ رہی ہے، مادر موسیٰ پہ وحی آ رہی ہے، یعنی خبر آ رہی ہے۔ تو جہاں خبر آ جائے نبی ہے، اگر اس کا اعلان کرنے کا مقصد سامنے آ جائے تو یہ حکم الہی سے متعلق ہے۔ اگر اللہ کہتے خاموش اور خود ہی قرآن میں اعلان بھی کر دے بعد میں، اس وقت مریم نے اعلان نہیں کیا کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، مادر موسیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے موسیٰ سے متعلق، لیکن خود ہی اللہ نے صدیوں کے بعد قرآن میں بتا دیا ہم نے مادر موسیٰ سے باتیں کی تھیں، ہم نے مادر عیسیٰ مریم سے باتیں کی تھیں۔ ملک آیا تھا مادر موسیٰ پر بھی، ملک آیا تھا مریم پر بھی، ملک آیا نہیں روح القدس، تو کس نے خبر دی ہم تمہیں بیٹا دینے والے ہیں؟ ملک آ رہا ہے، جس پہ ملک آئے وہ نبی ہے یا نہیں یہ بتا دیجئے۔ خبر اس کے پاس آئی، صرف بات خبر کی ہو رہی ہے۔ بس ایک بار یہ شور ہوا کہ ابرہہ ہاتھی لے کے آیا ہے، لشکر لے کے آیا ہے اور حملہ کرے گا خانہ کعبہ پہ۔ عبد المطلب چلے گا، کیا بات ہے؟ کہ سارے اونٹ پکڑ کے لے گیا ہے ابرہہ، کہ سب کے اونٹ لے گیا، کہاں؟ اور آپ کے بھی سارے اونٹ لے گیا جو چر رہے تھے صحرا میں۔ چلے
ابا پہنی اپنا خاص لباس، جب یمن جاتے تھے یا حبش جاتے تھے، درباروں میں جاتے تھے بادشاہوں سے ملنے کے لیے، تو خاص لباس ہوتا تھا جو پہنتے تھے، اور جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی بادشاہ معلوم ہوتا، ایسا قامت، ایسا چہرہ، ایسا حسن تھا عبد المطلب کا کہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے حسن عبد المطلب کو۔ اب جو پہنچے تو وہیں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، جس پہ ابرہہ خود بیٹھتا تھا اور اس کی سون پہ لوہا چڑھا ہوا تھا، زیرہ بکر پہنے ہوئے تھا، وہ پورا لوہے سے اس کو سجا دیا گیا تھا محمود ہاتھی کو، وہ سامنے خیام ڈیرا جہاں تھا اس کا وہ بندھا ہوا تھا وہیں ہاتھی۔ جیسے ہی عبد المطلب اس کے ڈیرے میں داخل ہوئے ابرہہ کے، تو اس نے سونڈ اٹھا کے عبد المطلب کو سلام کیا اور اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سجدہ کیا ہاتھی نے۔ عبد المطلب کو دیکھ کر لوگ بھاگے اور کہا کہ بھئی عجیب شخص آیا ہے کہ تیرا خاص ہاتھی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر سلامی دے رہا ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ تو اہتمام کے لیے ابرہہ باہر آیا، کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں، تم نے ہمارے قبیلے کے تمام لوگوں کے اونٹ پکڑ لیے ہیں، اس میں ہمارے بھی اونٹ ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں، وہ ہمارا مال واپس کر دو۔ کہا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں اپیل کرنے کے لیے کہ ہمارے خدا کا گھر مت گراؤ۔ اس کے الفاظ دیکھیے، ابرہہ کو بھی معلوم ہے یہ بغیر خدا کے نہیں ہے، ان کا کوئی خدا ہے جبھی تو گھر بنا ہوا ہے، خدا کے نام پہ گھر بنا ہوا ہے۔ کہا نہیں، وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمیں واپس کر دو، ہماری ملکیت ہے، ہمیں دے دو، وہ ہم لینے آئے ہیں۔ رہ گیا گھر کی بات، تو گھر کا جو مالک ہے، ہم اونٹوں کے مالک ہیں، جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کو خود ہی بچا لے گا۔ اب آپ نے اطمینان دیکھا، واپس آ گئے، اونٹ اس نے دے دیے۔ ابو قبیس کی پہاڑی پہ، جو بلند ترین پہاڑی مکے کی تھی، سب سے کہا سب اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ سب چڑھ گئے، مکہ خالی ہو گیا، مکانات خالی ہو گئے۔ جب سب اس پہ چڑھ گئے تو ایک بار سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ لوگوں نے بیٹوں کو پیش کیا، کہا نہیں نہیں، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ جو ہے، جب کہتے ہیں پیار سے کہ میرے بیٹے کو جلدی بلاؤ تو عبداللہ مراد ہوتے۔ عبداللہ کو بلایا گیا، اس وقت 19 برس کی عمر ہے جناب عبداللہ کی، اور ان کے حسن کا عالم عرض کریں گے آنے والی تقریروں میں کہ کتنے حسین تھے، ماہ مکہ کہلاتے تھے، بہت ہی حسین تھے جناب عبداللہ۔ حضور کے والد آئے، کہا ابو قبیس پہاڑی کے پیچھے جا کے ذرا آسمان پہ دیکھو، عبداللہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ جناب عبداللہ گئے، کافی دیر تک مطلع کو دیکھتے رہے، آسمان کی طرف واپس آئے، کہا بابا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، اس کے بعد کہا عبداللہ پھر جا کے دیکھو، پہاڑی کے پیچھے سے آسمان کی طرف سے کچھ نظر آ رہا ہے۔ کافی دیر بیٹے نے دیکھا اور اس کے بعد واپس آیا، کہا بابا میں نے غور سے دیکھا، مطلع تو صاف تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کالے کالے بادل بڑھ رہے ہیں مکے کی طرف، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش ہوگی۔ کہا بارش نہیں ہوگی، مدد آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کو کس بات کا انتظار تھا، کیسے یہ معلوم کہ مدد آ رہی؟ اور کچھ دیر کے بعد وہ کالے بادل جو آئے تو وہ کالے بادل نہیں تھے، وہ ابابیل کے جھنڈ تھے جو اپنی چونچ میں منقار میں کنکریاں لیے ہوئے آئے تھے، اور وہ چھا گئے کہ اندھیرا چھا گیا پورے مکے پر، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، پروں سے پروں کو ملائے ہوئے، اور اس طرح وہ پرواز کرتے ہوئے آئے۔ عبد المطلب کو یہ کیسے معلوم کہ اس طرف سے لشکر ابابیل کا آ رہا ہے؟ خبر دی گئی ہے، خبر آ رہی ہے، نبا صلوات پڑھیے۔ تو خبریں آتی ہیں، وہاں سے خبریں آتی ہیں ان ہستیوں کے پاس، بھلے آپ نبی نہ مانیے مگر یہ تو مانیے خبر آ رہی ہے، رابطہ وہاں سے ہے۔ جن لوگوں کا رابطہ اس خدا سے ہے، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ مانیے کہ اللہ کافروں پر بھی وحی کرتا ہے۔ یہ ضد ہے، اس ضد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، اپنی شخصیتوں کو چھپا لیا تاکہ محمد کی شخصیت میں کمی محسوس نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں ایثار، قربانی، استقلال۔
یہ ہر ایک نہیں کر سکتا. چھوٹی سی بات کسی کو مل جاتی ہے تو اترایا پھرتا ہے. بس ذرا سے کلمہ پڑھ لیا تو ڈھول بجنے لگے, آ رہے ہیں, آ رہے. تھوڑا سا فرق محسوس کرے ہسٹری لکھنے والا کہ کلمہ پڑھ کے جہاں لوگ اترا جاتے تھے, یہاں یہ کسی بات پہ اترا نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ یہ کلمے کے موجد ہیں. اب اپنے پیمانے پر چونکہ سب نے پڑھا تو اب یہ خود ہی سب کو پڑھوانے لگے. اب یہ دیکھیے نا, یہ کمظرفی ہے کہ ہم نے پڑھا اور ہمیں پڑھایا ہمارے استاد نے, تو ہم بڑے ہو کے جب مشہور ہو جائیں تو ہم اپنے استاد سے کہیں اب آپ کلمہ پڑھیے. یعنی شاگرد استاد کو پڑھانے بیٹھ گیا. اسی پہ تو دنیا میں جھگڑا ہے کہ ساری زندگی عرش پہ شیطان بیٹھا رہا, عالم بنا ہوا, اور جب اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا تو الٹ کے اسی سے کہنے لگا اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, تجھے کچھ نہیں معلوم, ہمیں سب معلوم ہے. جھگڑا یہی ہے کہ 4 لفظ کوئی کسی سے سیکھ لیتا ہے تو اترانے لگتا ہے. علم آ جائے بہت مشکل ہوتا ہے کہ علم سیکھ لیا جائے اور پھر انسان اعلیٰ ظرف رہے. علم یہی تو دیکھتا ہے کب چھلکے گا, کب چھلکے گا. استاد بھی انتظار میں رہتا ہے, یہ بھی شاگرد ہے, یہ بھی شاگرد ہے, یہ دیکھنا اس میں سے کون باغی بنتا ہے. 4 لفظ سیکھ لیے, جہاں اتنا علم ہو کہ ذرا سا چھڑکاؤ علم کا کر دیں تو سینکڑوں امام بن جائیں. ارے گھر کا پانی بھرنے والا بھی عالم بن جاتا ہے. یہی راز تھا. اجداد نبی کے پاس علم کے خزانے تھے, علم کے خزانے تھے. ظاہر اس لیے نہیں کیے کہ اگر خزانے ابھی ظاہر کر دیے یہ عرب اتراتے پھریں گے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ. ورنہ ابو طالب کو پوری توریت حفظ تھی, پوری زبور حفظ تھی, پوری انجیل حفظ تھی. خاموش رہتے تھے تاکہ علم کا پتہ ان کو نہ چلنے پائے. 4 لفظ بھی ابجد ہوس کے سیکھ لیے تو اتراتے پھریں گے. محمد کے آنے سے پہلے مکے میں کوئی عالم موجود نہ ہو, یہ اجداد نبی کی کوشش تھی. ارے بھائی ذرا سا سمجھ لیجئے, کوئی دعویٰ نہ کر سکے محمد کے سامنے کہ ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں. دعویٰ نہیں کر سکا ابو جہل, دعویٰ نہیں کر سکا ابو لہب, اور ابو لگا کے سب کے نام آپ لیتے جائیے. کوئی علم کا دعویٰ نہیں کر سکا, سب کا علم دب کے رہ گیا. ہوگا علم انصاف کا علم کسی کے پاس ہو, ایک ہی تو علم تھا عربوں کے پاس, علم انصاف. شاعری کو علم مانا ہی نہیں گیا, اب بھی نہیں مانا گیا. اگر مانا جاتا تو شاعری میں بھی کہیں ایم اے بی اے ہو رہا ہوتا. تھوڑا سا پورشن رکھ دیتے ہیں نثر کے ساتھ, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی, ہندی میں بھی اور دیگر زبانوں میں ایک پورشن شاعری کا بھی رکھ دیتے ہیں. الگ سے کہیں سکھائی پڑھ لو, اساتذہ کے شعر پڑھ کے پیپر کر لو. کسی کالج کسی یونیورسٹی میں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ شعر کہو کیسے. ابھی کیمیکلز ہو رہے ہیں, کیمسٹری کے, فزکس کے,
تجربے گاہیں ہیں، شاعری کی بھی تجربے گاہیں، میٹر پیمانے ہیں، یہ علم مضارع ہے، یہ علم حزج ہے، یہ علم رمل ہے، یہ علم مجتز ہے، اور اس کے یہ میٹر ہیں، یہ پیمانے. اب تو کمپیوٹر آ گیا، فائلاتن فائلاتن، سارے پیمانے آ جائیں، اس کے اوپر ناپ ناپ کے مصرے کہتے جائیے، کوئی تو ترکیب نکلے. پتہ چلا شاعری سکھانے کی چیز نہیں ہے. بعض علوم ایسے ہیں جو سکھائے سے بھی نہیں آتے، پڑھائے سے بھی نہیں آتے، یہ ہوتے ہیں ادھر سے. اس میں ایک شاعری بھی ہے جو ادھر سے ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو پورے عربوں میں یہ ایک بات آ گئی تھی کہیں سے قدرتی کہ شعر کہتے تھے، شعر کہہ لیتے تھے، شعر کہنے کے ماہر تھے. لیکن ابو طالب کے دور تک آتے آتے بڑے سے بڑا شاعر بھی اگر قصیدہ لکھ کے لا رہا ہے عکاس کے میلے میں اور لا کے لٹکائے گا دیوار پر، تو جب تک وہ قصیدہ نگار شعر کہنے والا ابو طالب تک سفر کر کے گاؤں سے آ کر، دیہات سے آ کر پورا قصیدہ ابو طالب کو سنا نہ دے، وہ شائع نہیں کر سکتا. استاد وقت تھے ابو طالب، اور اگر کسی کے قصیدے پہ ابو طالب کا ذرا سے سر ہل گیا تو مشہور ہو جاتا تھا اس کے شعر پہ ابو طالب نے سر ہلایا. ابو سعید میں کسی کا دیوان شاعری کا موجود نہیں، لیکن ابو طالب کا دیوان موجود. اور اس زمانے میں ردیف سے قصیدے مشہور ہوتے تھے، یعنی اگر میم پہ شعر کا قافیہ ختم ہو رہا ہے تو اسے کہتے تھے قصیدہ میمیہ، یعنی تمام مصرع ثانی میں آخر میں میم آ رہا ہے. اگر رے آ گیا تو کہتے تھے قصیدہ رائیہ، یعنی آخر میں ردیف میں جو حرف آئے گا اسی سے قصیدہ مشہور ہوتا تھا. یعنی فلاں میں دیکھیے، میمیہ میں دیکھیے، رائیہ میں دیکھیے، اس میں دیکھیے، اس میں دیکھیے. یہ ایک طریقہ تھا. ہالینڈ سے بھی ابو طالب کا دیوان چھپا، لڈن سے چھپا، لندن سے چھپا، برلن سے چھپا، مصر سے چھپا. اس عہد میں کسی کا دیوان موجود، لیکن شروع سے آخر تک موضوع ایک ہے، رسالت. اگر ایک شعر بھی ایام جاہلیت کا ابو طالب کے ہاں ہوتا، اس زمانے میں عرب کی شاعری جو ہو رہی تھی وہ غزل ہو رہی تھی، عورت کے بارے میں شاعری ہوتی تھی. ابو طالب کے دیوان میں کسی ایک شعر میں کسی ایک عورت کا ذکر نہیں ہے، شروع سے آخر تک محمد محمد محمد. نعتیہ دیوان کہلاتا ہے. تو فیصلہ کیا تمام اسکالرز نے کہ نعت کے موجد ابو طالب ہیں. ایک ہی کریڈٹ دے دو ابو طالب کو کہ ابو طالب نہ ہوتے تو نعت نبی نہ ہوتی. اب پورا دیوان پڑھ لیجئے. اور تاریخ ابن ہشام، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو اسلام کی ابتدائی کتابیں، ہسٹری کی پہلی کتاب، سیرت کی پہلی کتاب کون سی ہے حضور کی؟ صدیوں پہلے جو لکھی تاریخ ابن ہشام. تاریخ کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ طبری. اس کے بعد طبقات ابن سعد، یہ وہ تفصیل سے دیکھتے چلے جائیے کہ پہلی کتاب کے بعد کس کس صدی میں کون سی کتابیں. ساری کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر جتنی، وہ ابو طالب کے اشعار حوالے میں دیے گئے. اس لیے کہ پریشانی یہ ہوئی سیرت لکھنے والوں کو کہ کلمہ پڑھا لوگوں نے مکے میں اس وقت جب حضور 40 برس کے تھے، یعنی سارے راوی اس وقت آئے جب حضور 40 کے ہو چکے تھے. اب پیدائش سے 40 برس تک کی عمر کا راوی نہیں مل رہا تھا. اب سیرت کیسے لکھی جائے؟ تو ظاہر مجبور ہوئے ابو طالب کے حوالے لینے کے لیے کہ نبی کا بچپن کیسے لکھے. تو بچپن کا پورشن لکھنے کے لیے ہسٹری لکھنے والے کو ابو طالب کے سامنے سجدے کرنے پڑے. 5 برس میں کیا ہوا، 4 برس کے تھے تو کیا ہوا. اسی میں قصیدہ یہ بھی موجود ہے. دیکھیے، نبی ہوں گے تب قصیدہ لکھا جائے تو ٹھیک ہے،
5 برس کا بچہ ہے آپ کا بھتیجا، آپ 5 برس کے بچے کے بارے میں قصیدہ لکھ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ موجود ہے دیوان ابو طالب میں۔ اچھا، یہ رسم تھی عرب کی، اور اس پر شیعہ سنی تمام علماء اور مورخین متفق ہیں کہ جب عرب میں بارش نہیں ہوتی تھی تو بنی ہاشم کے پاس آتے، جب تک آپ آ کے دعا نہیں کریں گے مجمع میں تب تک بادل نہیں آئیں گے۔ یہ دستور رہا۔ محمد جعفر پھلباری شریف کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی کہ آخر تک عباس کی اولاد تک میں اور ابو طالب کی اولاد میں کسی ہستی کو بلا کے لاتے تھے، دعا کیجئے تاکہ بارش ہو، اور بارش ہو جاتی تھی جب تک بنی ہاشم کا کوئی فرد نہ آئے۔ تو اب ابو طالب کے دور میں بھی یہی رسم تھی، اور جانے کب سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ انہی کے گھر کا کوئی فرد آئے، وہ دعا کرے تو بارش ہو۔ جب محمد 5 برس کے ہو گئے اور لوگ آئے کہا بارش نہیں ہو رہی، تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ابو طالب خود آتے تھے یا اپنے کسی اور بھتیجے کو لے آئے، بھائی کو لے آئے، بیٹے کو لے آئے، ساتھ میں آئے، دعا ہوئی، بارش ہو گئی۔ اب جب گھر سے برآمد ہوئے تو کاندھے پر محمد کو بٹھا کر، بھتیجے کو بٹھا کر ابو قبیس کی پہاڑی پہ آئے، تو لوگ حیران ہوئے کہ اب کی ابو طالب ایک چاند سے خوبصورت بچے کو گھر سے لے کے نکلے، اس کے معنی اس سے پہلے کسی نے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ آج کاندھے پر بٹھا کے ابو قبیس کی بلندی پر آئے اور اس کے بعد قصیدہ پڑھنا شروع کیا، دعا نہیں کی۔ وہ قصیدہ دیوان میں موجود ہے کہ پروردگار اس چاند سے چہرے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ رحمت کی گھٹائیں لا اور عرب کے مکے کی سرزمین کو پانی سے سیراب کر دے، اور میں جانتا ہوں کہ اس چہرے کو دیکھ کر بادل آتے ہیں اور چھما چھم پانی برستا۔ ابھی یہ کہا تھا کہ گھٹائیں اٹھی، جل تھل ہوا، ندی نالے بھر گئے، وادیوں میں پانی بہنے لگا، تو لوگوں کو پتا چلا کہ آج دیکھا محمد کی شکل مکے والوں نے، لائے بلندی پہ بٹھا کے، کاندھے پہ بٹھا کے کہ 5 برس کی عمر میں تعارف کرا دوں کہ جب 40 کا ہوگا تب تم اس کو نبی مانو گے۔ میں 5ویں برس میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ نبی ہے، اور تعارف کاندھے پہ بٹھا کے کیا۔ تو اب آیت قرآن میں آنے والی تھی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج ابو طالب محمد کو چڑھائے غدیر میں، نبی نے علی وہ ابو طالب غدیر بنا رہے ہیں، یہ نبی غدیر بنا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور مجبوری آ جاتی ہے، کبھی دیکھیے نا بھئی، اب تو شوق پیدا ہو گیا تھا ہسٹری لکھنے کا، تو کبھی کبھی راوی حضور سے بھی پوچھتا تھا کچھ بچپن کے حالات سنائیے، ادھر کی بات ادھر کی بات، فقہ کی، شریعت کی، نماز کی، روزے کی۔ تو جب کبھی کبھی حضور اچھے مزاج کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو کوئی اچھا معرفت والا یہ بھی پوچھتا، حضور جب آپ چھوٹے سے تھے تب کا کوئی واقعہ۔ یہ محبت کی دلیلیں ہیں۔ اب ظاہر ہے اس لیے پوچھا جائے گا کہ حضور ہم نے تو اب کلمہ پڑھا، کچھ بچپن سنائیے اپنے دور کا۔ تو ایک بار دیکھا مسکرا کے اور کہا سنو، جب میں 6-7 برس کا تھا تب کا تمہیں میں واقعہ سناتا ہوں۔ اور مجھے اپنے چچاؤں پہ بڑا ناز تھا، اور ہر قبیلے میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ اگر 2 قبیلے لڑ گئے تو جس طرف بنی ہاشم ہو جاتے تھے وہ قبیلہ فتح پاتا تھا۔ اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ معاہدہ بنی ہاشم کر لیں کہ جب بھی جنگ چھڑے گی، یہ اب بھی دستور ہے، جب اتحاد بنتا ہے کئی ملکوں کا تو سب چاہتے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن پیسے چونکہ کم دے رہے ہوتے ہیں تو فرانس الگ ہو جاتا ہے، جرمنی الگ ہو جاتا ہے، روس الگ ہو جاتا ہے، اور جب پیسے بڑھا دیتے ہیں تو ترکی بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ اتحاد پیک 2 ملکوں کا اب تک چل رہا ہے، یہ قبیلوں میں پہلے بھی رائج تھا، جس کے ساتھ بنی ہاشم ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنگ فجار چھڑ گئی۔ اب ایسے میں جب یہ جنگ چھڑی تو سب ہمارے چچاؤں کے پاس آئے۔ اس وقت تمام بنی ہاشم کے سردار ہمارے چچا ابو طالب تھے،
اور پورے میدان جنگ کو وہی کمانڈ کرتے تھے، وہ کمانڈر تھے۔ اسلحے نکلنے لگے، تیر و کمان نکلنے لگے۔ اس زمانے کی لڑائیاں تیر و کمان سے ہوتی تھیں۔ ہمارے سارے چچا زرہ بختر پہن کر، سب برابر کے جوان ہمارے چچا تھے، بہادر، چوڑے چوڑے سینے، چاند جیسے چہرے، اور وہ سب جب زرہ بختر پہن کے اور تیر و کمان ترکش لگا کے، پشت پہ کمانے، بڑی بڑی کمانے لگا کے جو برآمد ہوئے، سب کے گھوڑے تیار کھڑے ہوئے تھے، لشکر چلنے والا تھا۔ جب میں نے دیکھا میرے چچا ابو طالب بھی گھوڑے پہ بیٹھنے والے، تو میں گھر سے دوڑتا ہوا نکلا اور میں ابو طالب کے دامن سے لپٹ گیا، چچا کے دامن سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا چچا ہم بھی چلیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ سب جنگ پہ جا رہے تھے، میں بچہ تھا، 7-8 سال کا بچہ تھا۔ ابو طالب نے کہا تم کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کی جنگ ہوگی، اس میں بھگدڑ ہوگی اور اس میں دونوں طرف سے اسلحے چل رہے ہوں گے، تمہیں کیسے لے کے جائیں؟ لیکن میں خوب رونے لگا۔ میں چچا کے دامن سے، قدموں سے لپٹ کے میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو جب تک آپ مجھے لے کے نہیں جائیں گے۔ جب میں بہت رویا تو چچا نے کہا اچھا چلو۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے چچا ابو طالب کا فیصلہ تھا، کسی چچا نے اعتراض نہیں کیا، ہم کو لے کے گئے۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ جب لڑائی چھڑے گی، اب یہ حضور بیان کر رہے ہیں، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حضور دیکھیے، اب کسی راوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، معصوم بیان کر رہا ہے، خود نوشت، خود اپنی ہی بیتی ہوئی اپنی سوانح حیات بیان کر رہا ہے، اب کسی راوی کی ضرورت ہی نہیں، اصحاب سن رہے ہیں۔ حضور نے کہا ایسے میں ہم نے کہا کہ ہم اپنے چچاؤں کی مدد کریں۔ جنگ چھڑ گئی، جب جنگ چھڑ گئی دشمن سامنے آ گئے، ہمارے چچاؤں نے کمانیں لیں اور تیر جوڑ جوڑ کے دشمن کی طرف پھینکنے لگے، تو ہمارے چچا سب ایک ساتھ لڑ رہے تھے اور کمانیں ہاتھ میں لیے تھے، تو میں پیچھے جا کے جہاں تیر ڈھیر تھے، اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے میں کھڑے ہو گیا جا کے، اور ادھر ایک تیر ابو طالب چلاتے، دوسرا تیر اٹھا کے میں دے دیتا، یعنی میرے چچا کو مڑنا نہیں پڑتا تھا، تیر پے در پے چل رہے تھے اور میں تیر دیتا جا رہا تھا، میرے چچا کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ تو کیا میں یہاں جملہ کہوں کہ جنگ فجار فتح کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ نشانے پہ جو تیر جا رہے تھے وہ تیر رسالت دے رہی تھی، تیر ابو طالب چلا رہے تھے، دے رسالت رہی تھی، یعنی تیر رسالت کا تھا، نشانہ ابو طالب کا تھا۔ اب میں میر کا ایک شعر پڑھ دوں غزل کا، تھا اپنے نشانے پہ کچھ اتنا بھرم ان کو، چٹکی سے تیر چھوڑا مٹھی سے کمار رکھ دی۔ کتنا اطمینان ہے کہ تیر نشانے پہ بیٹھے گا، یہ بچپن ہے۔ تو میں کیا کہوں کہ یہ رسالت کس سے لپٹی ہوئی ہے اور کس سے کہہ رہی ہے مجھے لے کے چلیے؟ تو ابھی بچپن ہے نا، بچپن ہے نا، اجازت لے رہے ہیں، اذن لے رہے ہیں چچا سے، تو کچھ تو احترام اپنے گھر کے بزرگوں کا بھی کرتے ہیں نا۔ تو جس طرح آپ اپنے گھر کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، باپ چچاؤں کا، بھائی، تو جب حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے باپ چچاؤں کا بھی احترام کریں۔ اور اس گھر میں، بنی ہاشم کے گھر میں تو یہ دستور ہے کہ چچا سرپرست ہوتا ہے اور چچا بڑی محبت کرتا ہے بھائی کی اولاد سے، ورنہ میں ابھی کہہ چکا آلیبا میں یہ بات کہ دونوں طرح کے نمونے موجود ہیں، چچا اور بھتیجے دشمن بھی ہوتے ہیں اور محبت کی حدیں بھی ہوتی ہیں، اور دونوں طرح کے نمونے دیکھنے تو تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ حضور بھتیجے ہیں، ابو طالب چچا ہیں، کہ دین پورا بن گیا ایک چچا کے دم سے۔ اور ادھر آپ دیکھ لیجئے ہسٹری میں تو محمد بن قاسم بھتیجا ہے، حجاج بن یوسف چچا ہے، چچا نے بھتیجے کو قتل کروا دیا۔ علاء الدین چچا ہے، جلال الدین خلجی بھتیجا ہے، چچا نے بھتیجے کو مار دیا کشتی ہی میں، جمنا میں۔ تو ایسے چچا بھتیجے ملتے چلے جائیں گے کہ جہاں چچا بھتیجے کو قتل کر دیتا ہے، یہاں چچا بھتیجے کے لیے اپنی اولاد کو بستر پہ لٹا دیتا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی ایک مثال ہے، اسی کی مدح کیجیے۔ تو چونکہ وراثت میں یہ آ رہا تھا
اس لیے چچا بھتیجوں پہ جان دیے ہوئے. تو پھر ایک چچا عباس بھی کہ حسین کے بچوں پہ واری واری فدا. اللہ اکبر. شب عاشور ہے اور علی اکبر کہتے چچا کل ہم سب سے پہلے جائیں گے. تو چچا کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میری جان ہو، میری روح ہو، میرے بھائی کی اولاد ہو، تم شہزادے ہو، پہلے میں جاؤں گا. علی اکبر سے کہہ رہے ہیں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں قربان ہوں گا. اور ایسے میں ایک اور بھتیجا درمیان میں آتا ہے جس کا نام قاسم ہے، اور وہ چچا کو بھی دیکھتا ہے، بھائی کو بھی دیکھتا ہے، اور کہتا ہے چچا عباس نہ پہلے آپ جائیں گے، اور بھیا علی اکبر نہ آپ پہلے جائیں گے، پہلے قاسم جائے گا، پہلے قاسم جائے گا. اور ہوا یہی کہ پہلے قاسم گئے. کیسے اذن لے لیا قاسم نے؟ الوداعی مجلسیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ حسرت ہے کہ جاتے جاتے ان تاریخوں میں دل بھر کے ذکر سنیں اور دل بھر کے روئیں. اس لیے کہ الوداع کہنے پر شہزاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہفتہ رہ گیا حسین کی عزا کو رخصت کرتے ہوئے. قاسم نے خوب اذن لیا 14 برس کی عمر میں، چچا کے ہاتھ چوم چوم کے، پیروں کو چوم چوم کے. چچا بھی خوب رویا، بھتیجا بھی خوب رویا. حسین چاہتے بہت تھے قاسم کو، بے انتہا محبت کر کے، میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. اسی طرح یہ چچا چاہتا تھا، اسی طرح عباس بھی بہت چاہتے تھے قاسم کو. کہ جب لاش قاسم پہ پہنچے تو کہا ہائے کیا قیامت ہے، میرے لال تو پکارتا رہے اور چچا نہ پہنچ سکا، تیرے لاشے پہ نہ پہنچ سکا. ایک جملہ آپ کو میں سناتا ہوں حمید بن مسلم کا، اور یہ جملہ کسی مقام پر مقتل لکھنے والے نے لکھا کہ جب قاسم آئے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا کربلا کے، بلکہ میں رخ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں میں. کہا کہ جب قاسم آئے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو جملہ لکھا اس نے، جو بیٹھا ہسٹری لکھ رہا، کہ بس ایسا معلوم ہوا کہ حسین کے خیام سے ایک چاند طلوع ہوا اور شام کے بادلوں میں ڈوب گیا. بڑا مشہور مقتل کا یہ جملہ ہے کہ حسین کے لشکر سے ایک چاند نکلا اور شام کے بادلوں میں ڈوب گیا. اس کے بعد اس نے دوسرا جملہ لکھا کہ ایک شخص تلوار لے کے آگے بڑھا، اس نے کہا کہ حمید بن مسلم اس بچے کو میں قتل کروں گا. تو اس نے کہا چاند جیسا ٹکڑا تم نے زبان سے نکالا کیسے؟ یہ قتل کرنے کے لیے ہے. اس بچے کو قتل کی، اتنے خوبصورت بچے کو قتل کیا جاتا ہے کہیں؟ جہاں مورخ قاسم کے لیے کہہ رہا ہو کہ اتنے بڑے بچے کو کہیں قتل کیا جاتا ہے، تو اب سوچئے علی اصغر کا کیا حال ہے؟ کیا اتنا بڑا بچہ قتل کیا؟ گریہ آپ نے کیا اور انشاءاللہ آپ روئیں گے. مقتل کی روایت پیش کرنا تھی، اس لیے یہ تمہید تھی. سب کے سر کاٹے گئے، سب کے سر جدا ہوئے اور نیزوں پہ بلند ہوئے. چونکہ جناب قاسم نے ازرق پہلوان، جو کہ جس پہ انہیں ناز تھا شامی لشکر کو، اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا اور پھر ازرق کو بھی قتل کیا. اور جس طرح قتل کیا اس کو، جس طرح میرنیس لکھ گئے پھولا شفق سے چرخ پہ، جب لالچدار صبح اس برسیے میں پڑھ کے دیکھیے کہ کیا قاسم نے کارنامہ کیا. تو اتنا غصہ تھا ازرق کے قبیلے والوں کو کہ 14 سال کے بچے نے اس طرح اتنے بڑے پہلوان کو اور اس کے 4 جوان بیٹوں کو قتل کر دیا. بڑا ان کو غصہ تھا، بڑی دشمنی اور کینہ دل میں. تو جب سر بٹنے لگے کہ فلاں قبیلہ لے جائے یہ سر، اس لیے کہ اس قبیلے نے گھیر کے مارا ہے علی اکبر کو، تو اس قبیلے کو یہ انعام لینا تھا یزید سے، قبیلوں کو تو اجتماعی طور پہ انعام لینا تھا. تو قبیلوں نے سر بانٹ لیے تھے کہ ہمارے قبیلے کے حصے میں یہ سر آنا چاہیے. تو اب ایک قبیلہ ایسا تھا جو آگے بڑھا، اس نے ابن سعد سے کہا اس بچے کا سر ہمارے قبیلے کو چاہیے. جناب قاسم کا سر اس قبیلے کو مل گیا. اب وہی قبائل ان سروں کو لے لے کے نیزے پہ چل رہے تھے.
ایک آدمی سر لے کے چلتا اور قبیلے والے ساتھ چلتے تھے فخریہ کہ یہ سر جو نیزے پہ جا رہا ہے ہم لوگوں نے کاٹا ہے، اس کو ہم نے مارا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ سارے سر والے جب سر لے لے کے آئے، کوفے آئے، وہاں سے شام گئے۔ جب قیدی سارے شام کے قید خانے میں چلے گئے اور قبیلے والے واپس جانے لگے تو بعض قبیلوں نے یزید سے کہا کہ یہ سر ہم کو دے دو، ہم اپنے قبائل میں واپس جائیں گے، وہاں یہ سر دکھائیں گے کہ یہ کارنامہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ قبیلے والے قاسم کا سر مانگ کر لے آئے۔ اب اس روایت کی جو راویہ ہے اس کا نام تاریخ میں زیتون لکھا ہوا ہے، جو راوی ہے عورت، اور اس وقت موجودہ آپ کو عربی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مختار آل محمد کراروی صاحب کی کتاب ہے، لاہور سے چھپی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں تو دل میرا خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اس روایت کو جب میں مجلس میں پڑھتا ہوں تو میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں کس طرح بیان کروں، تو اس کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ عربوں میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی بڑی چھڑیاں ہاتھوں میں لیتے تھے اور گھوڑے پہ بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد گھوڑوں کو دوڑاتے میدان میں، اور اس طرح وہ گیند کو ان چھڑیوں سے دور تک، اس میں دو پارٹیاں ہو جاتی تھیں اور یہ کھیل کھیلا جاتا۔ وہ زیتون کہتی ہے کہ جب ہمارے قبیلے والے واپس آئے تو بڑی خوشیاں مناتے آئے، تو میں نے پوچھا کہ کیوں اتنی خوشیاں منا رہے ہو؟ کہا ہم ایک بہادر لڑکے کا سر لائے ہیں اور اس بہادر کا نام قاسم ہے۔ میں سر نہ دیکھ سکی۔ ایک دن میں نے اپنے گھر کے سامنے میدان میں شور دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ گھوڑے سوار چاندنی رات میں میدان میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے۔ میں گھر سے باہر نکل آئی، تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے وہ کہتی ہے میں باہر نکلی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ گھوڑے سوار اس میدان میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے، لیکن کسی چیز کو اس لکڑیوں سے کبھی ادھر پھینکتے کبھی ادھر۔ تو میں دوڑ کے گئی، میں نے کہا یہ تو کسی انسان کا سر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا یہی تو قاسم ہے، یہی تو حسن کا بہادر بیٹا۔ بار لا اس عبادت کو قبول کرو۔